اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت کے اصل خاکے کی وضاحت میں کچھ نمایاں آپ کی جو خصوصیات تھی ان کے چند عنوانات ہیں، جس میں سے سب میں پہلا عنوان ہے سب سے اعلیٰ نسب، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ نسب میں سے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرافت و نجابت کے پیکر اور عالی نسب خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور عرب کے بہترین قبائل میں سے قبیلہ قریش سے تھے، اور قریش میں بھی سب سے اعلیٰ خاندان بنو ہاشم میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبداللہ بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے نگران و متولی اور سردار و رئیس تھے، چنانچہ آپ کا تعلق اعلیٰ نسب اور انتہائی معزز و مکرم خاندان سے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے خاندانی پس منظر سے مطلع کرتے ہوئے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ فی الحقیقت اللہ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے سب سے اعلیٰ گروہ میں رکھا، پھر اس نے اس مزید دو گروہوں میں تقسیم کیا تو اس نے مجھے ان دو میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر اس نے اس گروہ کو قبیلوں میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے اعلیٰ قبیلے میں رکھا، پھر اس نے اس قبیلے کو گھروں میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے اعلیٰ گھرانے اور نسب میں رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیکر حسن و جمال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ کے حسن سراپا کی تفصیلات کو بتمام و کمال سینوں اور سفینوں میں محفوظ فرمایا۔ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاندار سراپا اور عمدہ کردار کے مالک تھے۔ اس بات پر سب متفق تھے کہ آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل کوئی نہ تھا، آپ سر تاپا احسن و اجمل تھے۔ جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پیکر کا تعلق ہے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کا ظاہری سراپا اتنا تابندہ اور رخشندہ تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ کے دندان مبارک موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قامت مبارک کے اعتبار سے نہ بہت لمبے تھے نہ پست، بلکہ درمیانی قامت سے قدرے لمبے۔ آپ کا جسم مبارک انتہائی مناسب اور متوازن تھا۔ آپ کا چہرہ انور نہ لمبا تھا نہ ہی گول، بلکہ ان دونوں حدوں کے درمیان تھا۔ حضور کی جلد مبارک ریشم کی طرح نرم و ملائم اور مشک سے زیادہ دلکش خوشبو کی حامل تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سیاہ رنگ کے تھے، نہ گھنگر والے نہ بالکل سیدھے، بلکہ قدرے بل کھاتے پیچدار تھے۔ آپ کے منہ مبارک دراز تھے اور آپ کے کانوں کی لو تک یا شانوں تک پہنچتے تھے۔ 63 سال کی عمر میں آپ کے وصال مبارک کے وقت صرف چند سفید بال تھے، جو کہ بعض روایت کے مطابق 14 سے زیادہ نہیں تھے۔ آپ کی پیشانی مبارک کشادہ اور آپ کے ابرو مبارک گھنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو دہن مبارک سے روشنی کی لاٹ پھوٹتی ہوئی دکھائی دیتی اور ایسا لگتا کہ آپ نور سے تخلیق کیے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین اسماء و القاب کے مالک تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی اعلیٰ اسماء و القاب کے مالک تھے۔ آپ کے اسم مبارک یعنی محمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہ نام عربوں میں عام نہیں تھا، تاہم آج دنیا میں سب سے زیادہ تقریباً
15 کروڑ سے بھی زائد لوگوں کا نام محمد ہے، جو کہ مختلف تلفظ کے ساتھ مروج ہے۔ اعلان نبوت سے قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الامین کے لقب سے مشہور تھے، کہ جس کے معنی دیانت دار۔ یہ لقب لوگوں نے آپ کے صدق اور امانت کی دائمی خوبیوں اور خصائص کی وجہ سے دیا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول خدا مبعوث فرمائے جانے سے قبل سابقہ امتوں کے انبیاء کرام، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر بشارت دے دی گئی تھی، اور آپ کا تذکرہ احمد کے نام سے کیا کرتے تھے، جس کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ یہ اسم احمد اور محمد ایک ہی مادہ یعنی حمد سے مشتق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دیے گئے مختلف القابات کا تذکرہ اپنے صحابہ کرام سے کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے حبیب اللہ کا لقب عطا کیا گیا، جس کے معنی ہے اللہ کے محبوب۔ انجیل مقدس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فارقلیت کے لقب سے ذکر کیا گیا ہے، جس کے معنی شافع کے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب عربی زبان میں بھی دیا گیا، جو کہ لفظ الشافع ہے۔ یہ لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے عطا کیا گیا کہ آپ اہل ایمان کی شفاعت فرمائیں گے، اور ان میں سے گناہ گاروں کے لیے مغفرت طلب فرمائیں گے، اور ان کے حق میں جہنم کی آگ سے نجات کی دعا فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین اخلاقی کردار کے مالک تھے۔ میں اعلیٰ اخلاقی کردار کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ہمارے محبوب و مکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اچھے کردار کا مظاہرہ اور شاندار اخلاقی برتاؤ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ کی تمام حیات مبارکہ اعلیٰ کردار اور شاندار اخلاق کا عملی مظاہرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی تعریف ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایتی حسین نمونہ حیات ہے، کہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اچھے اخلاق و کردار کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الحقیقت تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے قریب تر بیٹھنے والا وہ شخص ہوگا جس کا کردار سب سے اعلیٰ ہے، اور فی الحقیقت تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور آخرت کے روز مجھ سے دور بیٹھنے والا وہ شخص ہوگا جو متکبر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی متواضع اور حلیم الطبع تھے۔ اللہ کے حبیب انتہائی متواضع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی و انکساری کو پسند اور غرور اور تکبر کو ناپسند فرماتے۔ اپنی عاجزی اور انکساری کے باعث آپ فرش پر ہی بیٹھ جایا کرتے، زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، غلاموں کی دعوت قبول فرما لیتے اور وہی کھانا تناول فرماتے جو غلام کھاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر کے کام کاج میں شریک ہوتے، نیز ناداروں اور کمزوروں کے ساتھ مل بیٹھتے۔ آپ دوسروں کو تعلیم فرماتے کہ وہ عاجزی اختیار کریں اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھتر نہ جانیں، اور جو کوئی خود کو دوسروں سے بڑھتر وہ اعلیٰ سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پست کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صادق اور امین ہیں۔ وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے آخری حصے میں اسلام قبول کیا۔
23 سال کی اکثر مدت میں انہوں نے اسلام کی مخالفت کی اور آپ کے خلاف متعدد جنگوں میں حصہ لیا۔ قبول اسلام سے قبل ایک مرتبہ وہ شام کی طرف تجارتی سفر پر گئے۔ انہیں شاہ روم ہرقل کے دربار میں طلب کیا گیا۔ ہرقل نے ابو سفیان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سوالات پوچھے۔ ہرقل نے پوچھا، کیا تم نے ان پر دعوی نبوت سے قبل جھوٹ بولنے کا الزام لگایا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا انہوں نے کبھی وعدہ خلافی کی؟ تو ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ ابو سفیان کے جواب پر تبصرہ کرتے ہوئے ہرقل نے کہا، اگر وہ لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتے تو یقیناً وہ اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ انبیاء کا طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتے۔ فی الحقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صدق و امانت کی وجہ سے لوگوں میں اس طرح پہچانے جاتے تھے کہ آپ کے بدترین دشمن بھی اپنا قیمتی ساز و سامان اور مال و اسباب آپ کے پاس امانتاً رکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ سے زیادہ صادق اور امین اور کوئی شخص نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے یہودی عالم تھے۔ انہوں نے جب پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کا شرف حاصل کیا تو بے ساختہ آپ کی بابت کہہ اٹھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عادل و منصف مزاج۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے عدل و انصاف سے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو غیر مسلموں پر ظلم و زیادتی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی مسیحی کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ جب مکے کے ایک طاقتور قبیلے کی خاتون چوری کے جرم میں ملوث پائی گئی تو آپ نے اسے سزا دینے کا فیصلہ فرمایا۔ تاہم کچھ صحابہ کرام نے اس عورت کو سزا نہ دینے کی درخواست کی، اس بنا پر کہ اس کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ اس پر آپ اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا، پہلے والی قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئیں کہ جب اشرافیہ میں سے کوئی چوری کرتا یا کسی جرم کا ارتکاب کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے، لیکن اگر کوئی غریب شخص چوری کرتا یا کوئی جرم کرتا تو وہ اسے سزا دیتے۔ اللہ رب العزت کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس واقعے سے ہم اس اصول کو سمجھتے ہیں کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں اور کوئی بھی قانون سے بالا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف اتنا مساوی اور عام تھا کہ آپ کسی کو اس کے حسب و نسب اور سماجی برتری کی بنا پر سزا سے مستثنی ہونے کی اجازت ہرگز نہ دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سخی اور فراخ دل تھے۔ اگر کسی شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا تو آپ نے کبھی انکار نہیں فرمایا اور سائل کو کبھی خالی ہاتھ مایوس نہیں لوٹایا۔ ایسا اس لیے تھا کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ جب آپ کے پاس مال و دولت یا مادی اسباب نہ بھی ہوتے تب بھی آپ دوسروں کو نوازنے کی تدبیر فرماتے۔ صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بے حساب عطا فرماتے، مگر اس کے باوجود آپ کو کبھی غربت کا خوف تک لاحق نہ ہوتا تھا۔ ایک موقع پر کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو وادیوں کے درمیان موجود بکریوں کی ایک بہت بڑے ریوڑ کا سوال کیا تو آپ نے اس کی درخواست کو شرف قبولیت سے نوازا۔ جب وہ شخص اپنی قوم میں واپس آیا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک سخی ہیں کہ انہیں عطا فرماتے ہوئے غربت کا کوئی خوف لاحق نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہ بھی ہوتی تب بھی آپ کسی فقیر کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ ایک موقع پر
ایک اور شخص آیا اور مدد کے لیے سوال کیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ تھا، تو آپ نے اس شخص سے فرمایا میرے نام پر ادھار لے لو، اور جب وقت آئے گا تو میں قرض ادا کر دوں گا۔ یہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کے عملی مظاہر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی نرم طبع تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفق و نرمی کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے شخص کی خبر نہ دوں کہ جو آگ سے دور کر دیا گیا اور آگ اس سے دور کر دی گئی؟ ایسا شخص وہ ہے جو اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے قریب ہوتا ہے، اپنے مزاج میں نرم ہوتا ہے، اور جس کو معاملہ کرنے اور طرز عمل میں بہت آسان سمجھا جائے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ کہ اے حبیب والا صفات، پس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لیے بخشش مانگا کریں، اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفیق و مہربان تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج اور رحم دل شخصیت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویے اور مزاج میں سختی اور درستگی کو ناپسند فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اپنے رویوں میں نرمی اختیار کرنے کی تعلیم دی، کیونکہ اللہ رب العزت بھی سختی کے مقابلے میں نرمی کو محبوب رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر نرم خوئی کو حکمت اور عقل مندی کا سرتاج قرار دیا، اور اپنے صحابہ کرام کو تلقین فرمائی کہ وہ نیکی کے کاموں میں نرمی کا مظاہرہ کریں۔ یہ عمل ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ خود اپنی مثال قائم کرتے ہوئے ہمارے محبوب مکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے نرم خوئی کی ان گنت مثالیں پیش کی۔ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے، آپ نماز کو طول دینا چاہتے تھے مگر ایسا نہ کر پائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنی ماں کے لیے روتے ہوئے سنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بچے کی رونے کی آواز سن کر ماں بے چین و بے قرار اور مضطرب ہو جاتی ہے۔ اس پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی نرم اور مہربان طبیعت کے باعث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں انتہائی باوقار تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدق و امانت میں مشہور تو تھے ہی، مگر جب ہم آپ کے ذاتی طرز عمل پر غور کرتے تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی کہ آپ اپنے گفتار میں بھی سب سے زیادہ پروقار تھے۔ آپ گفتگو فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نپی تلی گفتگو فرماتے۔ آپ تیزی سے گفتگو نہ فرماتے بلکہ متوازن اور میانہ رفتار سے ایسے گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی شخص آپ کے الفاظ گننا چاہتا تو وہ بآسانی گن سکتا تھا۔ جو بھی آپ کو سنتا وہ آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ جاتا۔ ایک ایک لفظ اور حرف دلوں کی انگشتریوں میں نگینے کی طرح جڑ جاتے، یعنی آپ کی بات کے ایک ایک حرف کو کاملاً سمجھا جا سکتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت خاموشی اختیار فرمائے رکھتے
اور کثرت سے گفتگو نہ فرماتے۔ آپ کے الفاظ مختصر مگر کثیر المعانی اور مفاہیم سے آراستہ ہونے کے باعث پرمغز ہوتے تھے۔ دوران گفتگو آپ کبھی اپنی آواز بلند نہ فرماتے بلکہ آپ مسکراتے اور دوسروں کو پرسکون اور آرام دہ رہنے کا احساس دلاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات چیت کرتے ہوئے کبھی کسی کی بات کو نہ کاٹتے، یعنی قطع کلامی نہ فرماتے، یہاں تک کہ کسی غلط بات سے روکنا مقصود ہوتا۔ جب کسی کو کوئی عجیب و غریب بات کرتے ہوئے سنتے تو آپ انہیں فرماتے کہ وہ اپنے آپ کو اسی سے متعلق رکھیں جو کچھ انہوں نے دیکھا اور سنا ہے، یعنی اپنی بات کو شیدہ و دیدہ حقیقت تک محدود رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل اور پیکر بے مثال، در حقیقت میں وہ رحمت ہوں جو تمام جہانوں کے لیے تحفتاً عطا کی گئی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ کے محترم و محتشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممتاز وصف رحم ہے۔ آپ سرتاپا رحمت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو سرتاپا مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے رسول محتشم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ایک ایسی آفاقی نعمت ہے کہ جو تمام انسانیت کو قطع نظر ان کے مذہب، نسل اور جنس کے اپنے حصار عاطفت اور آغوش رافت و رحمت میں لیے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں اور مفلسوں کے مددگار۔ قبل از بعثت عرب ایک قبائلی معاشرہ تھا جہاں امیر اور طاقتور کمزور کو لقمہ تر سمجھ کر کھا جایا کرتے۔ وہ اپنے اس عمل کو اپنا استحقاق جانتے۔ ان حالات میں کمزور و لاچار کا کوئی سہارا و مددگار نہ تھا۔ کوئی بھی تو نہ تھا کہ کمزور پر اشرافیہ کی طرف سے ہونے والے ظلم کا ازالہ کروا سکے۔ تاہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے کمزور اور مفلس طبقے کے ساتھ سلوک کو بدلنے کے حوالے سے عربوں کے مزاج کی تربیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ ہر عاجز شخص جو کمزور سمجھا جاتا ہے اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی بات کہہ دے تو اللہ اس کی طرف سے اسے ضرور بضرور پورا کر دے گا۔ اور کیا میں تمہیں جہنم کے باسیوں کی خبر نہ دوں؟ ان میں سنگ دل، ظالم، جھگڑالو اور متکبر شامل ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں اور ناداروں کے بارے میں ارباب اقتدار کی سوچ یکسر بدل ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اہل اسلام کی مدد اور نصرت فقط ان کے غربا و مساکین کے صدقے فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور مفلسوں کے مقام کو بلند کرنے کی خاطر کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی نظر میں ان کی عظمت و رفعت یہ ارشاد فرما کر اجاگر کی کہ مجھے اپنے غربا میں تلاش کیا کرو، کیونکہ انہی کے طفیل تمہیں رزق دیا جاتا اور مدد عطا کی جاتی ہے۔ آپ نے غربا کی عزت کرنے اور ان سے باوقار سلوک کرنے کے حوالے سے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا کہ غربا سے محبت کرو اور ان کے ساتھ بیٹھا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ بنور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحباب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔